آج ہم لوگ بڑے آرام سے آ گئے، ایک آدھ سال نہیں آئے، آپ کی کیسی حالت تھی؟ اس سال بہرحال خدا نے لطف اور کرم کیا، آ گئے اذان موت۔ وہ جو نہیں آ پاتا اسے پتا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں آیا تو مولا اس سے ناراض ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال مصلحت ہے، یہ ان کے اپنے کرم ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی روک کر امتحان لیتے ہیں، خب ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو میں آیا ہوں، اب میں واپس جا رہا ہوں، تو میری ایک ذمہ داری ہے جانب، مطلب آپ سب تقریباً سب ہندوستان سے ہیں، بہرحال آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری آپ کے وقت کے امام کی نوکری ہے۔ اب میں جا کر اپنے امام کے لیے کیا کروں گا، یہ امپورٹنٹ ہے، بس اس کو لے کر جائیں۔ بس چند چیزیں آپ کی خدمت میں، اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ایبلٹی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی اس خصوصیت کو، اپنی اس ایبلٹی کو انہینس کریں، سیکھیں، علم حاصل کریں، ایجوکیشن اپلوڈ کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، پروفیشن، بزنس، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں۔ کیونکہ امام کو نارمل آدمی نہیں چاہیے، امام کو جو سی وی جائے گی وہ سی وی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے۔ ہمیں آج کے دور کے اندر امام کو ہم نے کیا دینا ہے؟ آج ہم امام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا پلان ہے امام کے لیے؟ بحیثیت قوم ہمارے پاس کیا ہے امام کو دینے کے لیے؟ کل جب امام کا ظہور ہو انشاءاللہ، کہ آج ہی رات کو ہو جائے امام کا، اب یہ جو ظہور ہو، اس ظہور میں ہمارے پاس کیا ہے امام کی نوکری کے لیے؟ ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ میں نے اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال پوچھا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ پہلا تو سوال کا جواب ہے کہ مجلس پڑھو گے۔ مجلس تو نہیں پڑھنے دیں گے مولا، کیونکہ مولا خود مجلس پڑھیں گے، ہم کہاں مولا کے آگے مجلس پڑھیں گے؟ مطلب کچھ اور سیکھو۔ تو اس لیے میں نے بہت ساری اور چیزیں سیکھی ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو نوکری کوئی مل ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی تو کہیں انسان بیٹھ جائے گا۔ وہ برین چاہیے امام کو تھنک ٹینک چاہیے، امام کو وہ چاہیے جو کوفہ کو ڈیولپ کر سکے۔ کوفہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام کا کیپٹل ہوگا حکومت کا۔ اب یہ کیپٹل امام کا ہے، اور امام کون ہے؟ آج کے دور کے امام ہیں، جو روبوٹ اور مشین کا دور ہے، آج انفارمیشن کا دور ہے، آج جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا دور ہے۔ اس ڈیٹا سائنس کے دور کے اندر میرے نزدیک نیا کوفہ کیسا ہونا چاہیے؟ سائبر پروف، ڈیٹا پروف، سیٹلائٹ پروف، میزائل پروف، ڈرون پروف۔ کیا میرے ذہن میں ہے ایسا کوفہ؟ نوائز نہیں ہو، پولوشن نہیں ہو۔ میں کربلا آتا ہوں اور بس بڑا لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لوگ کون ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ اپنے شہروں میں گلاس پھینکتے نہیں، یہاں پانی پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکو۔ مگر مولا کے شہر سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ خاک کربلا میں شفا ہے، اور ہم خود پانی یوں پھینک دیتے ہیں، یوں گلاس یوں پھینک دیتے ہیں۔ جانے محترم کو ہمارے پاس پلان ہے، ہم لوگ میں سے آرکیٹیکٹر بھی آتے ہوں گے، ہمارے اندر انجینئر بھی آتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون آتا ہوگا۔ خوب کوئی پلان ہے، کوئی دیتے ہیں حرم کو، پلان دیتے ہیں کوئی آرگنائزیشن کہ ہم ذرا کچھ صفائی کا سسٹم کر لیں، کچھ یہ جو پلاسٹک ویسٹیج ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کنٹرول سسٹم بنائیں، کوئی چیز انوینٹ کریں۔ مولانا ہم تو ثواب کمانے آتے ہیں، بس ہمیں اس سے کیا، ہم تو بس دروازہ چومیں گے گھر جائیں گے۔ تو پھر امام کی کمپنی میں تو نوکری نہیں ملتی، امام کی کمپنی میں بہت ہائی فائی نوکری چاہیے۔ جانے محترم خوب سوچیں کہ کیا چاہیے امام کے وقت کو، اپنے آپ کو انہینس کریں اور مانگ کے جائیں۔ مولا غازی عباس کے حرم میں جائیں، مولا سے مانگیں جیسا آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی، مجھے بھی میرے وقت کے امام کی نوکری عطا کریں۔ وہ یہ مانگیں، یہ دعائیں مانگیں، اور اسی دعاؤں کے ساتھ واپس جائیں۔ عزیزان محترم، امام کسی کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ہم ہیں جو چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اگر آپ نے ایک قدم بھی بڑھایا ہے، امام حسین آپ کو ایک قدم کے بدلے میں بہت کچھ دیں گے۔ آپ نے ذرا سا خرچ کیا ہے، امام آپ کو اس کا بہت ریوارڈ دیں گے۔ زیارت اربعین کا ریٹرن اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے
کہ 40 کی زیارت کا ریٹرن دے سکے. یہ زیارت قیامت میں ظہور کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. عزیزان محترم، وہ معاملہ سادہ نہیں ہے.